والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام، ہر ایک انسان چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں. اللہ کا محبوب بندہ صرف ارادے سے نہیں بنتا ہے بلکہ عمل سے بنتا ہے. اور جب اللہ کا محبوب بندہ بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک عام آدمی جہاں تک ہو سکے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے توبہ کرنے کے بعد بھی، استغفار کرنے کے بعد بھی، لمبی لمبی عبادتوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے دربار سر بسجود ہوتے ہیں اور مزید اللہ سے التجا قبولیت بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قوی ہو جاتا ہے. ایک عمومی اگر ہماری حالتوں کو دیکھیں تو یہ جو ہماری امنگ ہے، جو ہماری خواہش ہے، جو جذبہ ہمارے اندر ہے کہ اللہ کا ہم محبوب بن جائے، میں سمجھتا ہوں کہ مختصر طور سے 5 چیزوں کی طرف میں نشاندہی کرتا ہوں. ان 5 چیزوں کی طرف اگر ہماری توجہ ہو جائے تو خود بخود ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. اور اللہ کے محبوب بندے بنتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ آخرت ہماری بنے گی، بلکہ ہماری دنیا بھی خوب بن جائے گی، عزتوں کے فیصلے ہو جائیں گے، سکون کی زندگی ہو جائے گی. ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے علم. ہمارے پاس آج ہے لیکن عمل نہیں کرتے. یہ نمبر 1. جب علم اور عمل دونوں کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً علماء کی طرف جاتا ہے کہ علم علماء کو ہوتا ہے، عمل بھی سب سے پہلے علماء ہی کرنا چاہیے. علم کا ایک خزانہ ہے، اس خزانے کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. بس اتنی بات ہے کہ علم کا کچھ حصہ زیادہ کسی کو مل گیا تو وہ عالم ہو گیا، اور کسی کو مختصر ہوا تو جتنا ہوا وہاں تک تو اس کو علم ہے. مثال کے طور پر علم ہمارے پاس ہے کہ باقی آدھا ایمان ہے، لیکن اس پر عمل کتنا ہوتا دیکھیے. باقی صرف بدن کی پاکی نہیں ہے، کپڑوں کی پاکی نہیں ہے، بلکہ معاملات کے اندر بھی پاکی ہونی چاہیے، معاشرت بھی ہمارا پاک ہو، گھریلو جتنے بھی ہمارے طور طریقے ہیں سارے چیزیں پاک ہو. ان ساری چیزوں کے اندر اگر تبدیلی آ جائیں تو دین ہمارا کہتا ہے کہ تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، لیکن دنیاوی تہذیب کہتی ہے کہ آپ کے اندر ڈسپلن بہت اچھی چیز ہے. تو آج علم ہے، عمل نہیں ہے. اس کی آسان مثال، گاڑی ہم چلا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ گرین لائٹ کیا سگنل ہمیں دے رہا ہے، یلو کیا سگنل دے رہا ہے، ریڈ کیا سگنل دے رہا ہے. ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن ہوتے ہوئے بھی انسان یلو بھی کراس کرتے ہوئے کبھی ریڈ بھی کراس کر دیتا ہے، اور معلوم ہے کہ اس سے ہمیں نقصانات کیا ہونے والے ہیں. ایک تو ہمارا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے،
مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تھانے میں جا کے ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں علم ہے، لیکن عمل نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بار بار کسی نہ کسی چیز میں پھنستے جا رہے ہیں۔ مثالیں بہت ہو سکتی ہیں۔ ایک جگہ ٹریفک جام ہو گئی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں ہارن بجانا یہ ہماری کم عقلی اور بیوقوفی ہے۔ جتنا ہم مجبور ہیں سامنے والا بھی اتنا مجبور ہے۔ وہ کھڑا ہوا ہے تو کوئی اس کی شرارت نہیں ہے، جانتے ہوئے ہم پھر درمیان سے کہیں سے گھسنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہارن بھی بجاتے ہوئے دل کو کم سے کم تسلی دے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہی بار بار مطالبہ کرتے ہیں، والعصر، وقت جو تم سے گزر رہا ہے اس کی قدر کر لو۔ ان الانسان لفی خسر، جو تمہارا چلن ہے، جس طریقے سے تم زندگی گزارتے ہو، یہ طریقہ تمہیں جنت تک پہنچانے والا نہیں ہے، یہ تو تباہی والا راستہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں تمہاری کامیاب زندگی بننی ہے تو اس کے لیے ایمان تو ہے ہی تمہارے اندر، عمل نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان ہے جبھی تو تم مسجد کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہو، ایمان ہے جبھی تو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اعمال تمہارے روزے بھی ادا کیے جا رہے ہیں، حج فرض ہو تو حج بھی، زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ بھی، ساری چیزیں معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اعمال جیسے ہونی چاہیے ویسے اعمال نہیں ہو رہے ہیں، اعمال مکمل ہو جائیں۔ قرآن کریم بار بار جہاں کہیں بھی ایمان کا ذکر ہوا، اعمال صالحہ کا ضرور وہاں ذکر ہوا کہ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل ہے تو عمل میں صالح نیک عمل ہو، یہ ضروری چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، آج علم ہمارے پاس ہوتے ہوئے جتنا علم حاصل ہوا ہے عمل نہیں کر رہے۔ معلوم ہے کہ بچے جو ہے ہمارے، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین ذخیرہ ہے۔ دنیا جیسے ہم نے سکھائی ہے ویسے آخرت کے لیے دین بھی سکھانا چاہیے۔ معلوم ہوتے ہوئے ہم ان کے ساتھ لاڑو پیار کا معاملہ کیے، قرآن کریم سے دور رکھے، تربیت سے دور رکھے، اچھی باتوں سے دور رکھے۔ انبیاء تک کون ہیں، کدھر ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بھی ہم اپنے بچوں کو دور رکھے، تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہماری طرف سے غلط ہیں، پھر بھی ہم ایسے ہی روش ہماری باقی ہے۔ تو علم عمل سے خالی ہے۔ نمبر 2، تجربے کار لوگوں سے تجربہ ہم نہیں لیتے۔ ہر جگہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، بڑوں سے کیا لینا ہے۔ باپ اگر تجربے کار ہے تو باپ سے تجربہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر خود علم ہو، خود عمل ہو تو قرآن کریم کافی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو بھی ساتھ نہ بھیجا کہ قرآن کریم پڑھو اور اس کو صحیح طریقے سے عمل کیسے کرنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کو بہتر طریقے سے پڑھ سکتے تھے، بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے، بہتر طریقے سے عمل کر سکتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا گیا اور آپ علیہ السلام نے علم کے ساتھ تربیت بھی آپ نے عطا فرمائی۔ قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان اور تقوی تمہارا صحیح طریقے سے رنگ لائے تو تم اچھوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھو، اللہ والوں کے ساتھ ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا رکھو، علماء کے ساتھ اپنا ربط رکھو، جوڑ رکھو، سارے چیزیں ہیں ان سے مشورہ کرو۔ اور قرآن کریم کہتا ہے وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے اہل ذکر سے جا کے، علماء کرام سے رابطہ کر کے ہر چیز سے مشورہ کرو، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ صحابہ کی جماعت صرف آپ کی بات ماننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ وقت ہو، کبھی موقع ہو تو ان سے آپ مشورہ بھی لیجیے، مشورہ ان سے طلب کیجیے، تو مشورے میں برکت ہوتی ہے، ماننے میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم بڑوں کی ماننے کے لیے تیار نہیں، آج بڑوں کے نہ ماننے کی وجہ سے گھروں کا ماحول بھی خراب ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بڑے چھوٹوں سے ناراض ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ نالا ہیں، یہ سارے چیزیں کس وجہ سے کہ ہم کسی کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ دین ہمارا ایسے ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں
جن کو مانتے ہیں ہم تو ہماری عقل کو سمجھنے والی بات ہے، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جو بن دیکھے ہم مان رہے ہیں، یہ ہمارا دین ہے، اگر اس کے اندر انکار کریں تو ہم دین سے باہر ہو جائیں۔ اب بتائیے قرآن کریم کو نازل ہوتا کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، بن دیکھے آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں کہ قرآن کریم حق ہے۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ فرشتے حق ہیں، سارے چیزیں حق ہیں۔ تو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، دین ہمیں بتا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو تمہیں سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں وہ ہیں جو تمہاری سمجھ سے بہت بالا تر ہیں، آنکھ بند کر کے وہاں ماننا پڑے گا۔ تو ہم تجربہ کار لوگوں سے دنیا کے معاملات میں بھی اور دینی معاملات کے اندر بھی مشورہ کسی سے نہیں لیتے۔ اس کی آسان مثال اگر دیکھتے ہو تو MBBS سیٹ کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، بڑی انتھک محنتوں کے بعد جب کورس مکمل کر لیتا ہے، آپ کے یہاں سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے تو آپ آ سکتے ہیں، کلینک الگ سے کھول سکتے ہیں، لیکن آپ کو استاد کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس چند سال گزارنا پڑے گا۔ یہ کائی کے لیے علم آ گیا ہے لیکن تجربے کی ضرورت ہے، تجربہ کچھ سال میرے ساتھ وقت گزارو تب جا کے تم بہتر ماہر ڈاکٹر بن سکتے ہو۔ جب دنیا کے اندر ایک ماہر ڈاکٹر بننے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے ہو تو پھر دین کیسے اتنے آسانی سے آ جائے گا؟ علماء سے کوئی تعلق نہ ہو، ہم صرف کتابوں سے دیکھ لیں، نیٹ آن کر کے مسئلے مسائل پڑھ لیں، سمجھے کہ یہی دین ہے، دین نہیں ہو سکتا ہے۔ آج وہ ساری چیزیں، کئی چیزیں آ گئی، حق بھی آ گیا، باطل بھی آ گیا، دونوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ نہیں کر رہے، اگر کریں تو ہماری زندگی سکون کی بن سکتی ہے۔ اور تیسری چیز، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ ایک ایک مجلس میں بیٹھتے تو آپ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرماتے، اور آپ کا استغفار کیا تھا؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ جب آپ استغفار فرماتے تھے تو معصومہ کس حساب؟ اور پھر ہماری یہاں آنا دیکھیے، ہمارا غرور دیکھیے، تکبر دیکھیے، جب کوئی مالی نقصان ہو جائے تو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا گناہ ایسا نظر آ گیا ہے جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے دور جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے جو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمان جتنا کھاتا ہے اس سے کہیں زیادہ کافر بھی کھا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا ایک مکھی کے پر سے بھی پر کے حقیقت پہ ہوتی تو پھر میں کسی کو ایک گھونٹ پانی نافرمان کو نہیں پلاتا۔ اصل وقار کی چیز، اصل عزت کی چیز جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت بدون عمل کے نہیں مل سکتی ہے۔ دنیا میں تو سب کھاتا ہے، حتیٰ کہ پرندوں کو دیکھ لیں، کوئی پرندہ بھوکا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تغدو خماصا وتروح بطانا، اپنا ایمان بڑھانا ہے تو پرندوں کو دیکھ لو، ان کے پاس کوئی ان کے پاس نہ کوئی آئیڈیا ہے، کوئی محنت ہے، مشقت ہے، کچھ نہیں، لیکن پرندہ جب صبح اپنے گھونسلے سے باہر نکلا تو بیچارہ پیٹ لگا ہوا تھا، خالی پیٹ تھا، لیکن شام آیا تو کوئی پرندہ خالی پیٹ نہیں آیا، وہ پیٹ بھر کے واپس آیا۔ جب ایک پرندے کو اللہ بھوکا نہیں رکھ سکتا ہے تو ہمارا کون سا حصہ؟ ہر ایک انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اللہ کی فضا میں رہ کر، اللہ کی زمین میں رہ کر اللہ سے مغفرت نہیں طلب کرتا ہے۔ گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں کا بلندہ ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے، صبح سے شام تک کتنے گناہ ہوتے ہیں، کبھی اس کا حساب نہیں ہے اور استغفار بھی نہیں ہے، اور پھر ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل پر ہم کو فخر بھی اتنا ہے کہ اس کا دار و مدار ہمیں رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی لمبی عبادتوں کے بعد آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، کہ اللہ جیسے تیری عبادت کرنا تھا ویسے عبادت نہیں کر سکا۔ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، کہ اللہ جیسے تجھے تیری معرفت مجھے حاصل ہونی تھی ویسی معرفت نہیں حاصل کر سکا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، آپ کی معرفت فرشتوں سے بھی بالا ہو اور آپ کا یہ فیصلہ ہو تو ہمیں تو سر سے سر جھکنا چاہیے اور اپنے حالات کو دیکھنے کے لیے گریبان بٹھا کے دیکھنا چاہیے۔ یہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ چیز آ جائے تو ہم استغفار کریں گے، جب توبہ استغفار کریں گے تو استغفار کی وجہ سے آخرت تو ہماری سنورتی ہی ہے، دنیا کے سارے معاملات بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ والوں نے لکھا ہے اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے
کہ استغفار جب بندہ کثرت سے کرتا ہے تو نافرمان اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے، نافرمان بیوی بھی فرما بردار بن جاتی ہے، نقصان دینے والی تجارت بھی نقصان ختم کر دیتی ہے، نفع بخش تجارت بن جاتی ہے، سارے حالات بن جاتے ہیں صرف استغفار سے۔ چوتھی چیز، یہ میں سب چیزوں کو بالکل مختصر کیونکہ وقت 20 منٹ کا ہے تو مجھے 5 چیزوں کو بیان کرنا ہے، اور چوتھی چیز ہے شکر ادا کرنا۔ شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ایسے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گر نہیں سکو گے، کتنی نعمت ہے۔ یہ اگر تصور ہمارے ذہن میں آئے تو ہم صبح سے شام تک جو شکر ہے وہ بڑی آسانی سے گن سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے مجھے صحت ہے، اللہ کا شکر ہے میرے پاس مال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ خاص بنگلہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، ساری چیزیں۔ پوچھو کہ بھائی اس سے بڑھ کر کیا شکر ہے؟ بس میرے ذہن میں جو آئی وہ باتیں میں شکر کے طور پر کہتا ہوں۔ لیکن شکر ان چیزوں پر بندہ کہہ رہا ہے جو نعمتیں ملی ہیں، اور شکر ان چیزوں کا کب طے کیا ہے کہ جو مصیبتیں آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیا، جو بلائیں آنے والی تھی ان بلاؤں کو ہم سے دور کر دیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں ایک نہر کے کنارے پہنچا اور میں نہر پار کرنے والا تھا، دیکھا کہ ایک مینڈک نہر سے کنارے آیا، اور نہر کے کنارے آیا تو وہاں ایک بچھو تھا، بچھو اس کے پشت پر بیٹھا۔ میں بڑی حیرت سے اس کے پشت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ مینڈک ہے اور اس کے پشت پر یہ بچھو بھی بیٹھا ہے، کیا ہوگا مینڈک کا حال کیا ہوگا؟ میں دیکھتا ہی رہا کہ وہ مینڈک نہر کے اندر چلا گیا۔ اب میں چلتا رہا، دیکھا جس پار میں پہنچا وہ مینڈک بھی اس پار پہنچا، بچھو کو چھوڑ دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں سوالیہ طور پر اس کے پیچھے ہونے لگا کہ بچھو اترا، ادھر نہر پار کیا تھا، دیکھا کہ سامنے ایک شرابی کبابی آدمی ہے، درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، شراب میں مست ہے، مدہوش ہے، اور اس کے بازو میں ایک سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور قریب ہے کہ وہ سانپ اس کو ڈس لے۔ بچھو وہاں پہنچا اور سانپ کو اپنے طرف لے لیا۔ ابھی دونوں جھگڑ رہے تھے، وہ شراب میں مست آدمی اٹھا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو بلایا، کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر اور اپنے غلطیوں سے باز آ جا۔ اس نے پوچھا کہ کیسے؟ میں نے سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا کہ میں نے بچھو کو بھی دیکھا، مینڈک کو بھی دیکھا، جبکہ بچھو کی عادت سے جہاں بیٹھتا ہے وہاں ڈنک مارتا ہے، اور یہاں دیکھا کہ بچھو اپنی فطرت کو بدل لیا ہے، مینڈک اپنی فطرت کو بدل لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھ تک ایک بچھو کو بھیج کر اللہ تعالیٰ سانپ سے تجھے بچانے والے۔ تو اس طریقے سے رات جب ہم سوتے ہیں تو موت کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہے، اللہ تعالیٰ ساری بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جب سوتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں، صبح جیوں کا بھی تیرے ہی نام سے۔ اور جب اٹھتے ہیں تو ہم نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا اللہ موت دینے کے بعد تو نے حیات بخشی ہے، زندگی بخشی ہے، تیرا شکر ہے۔ تو ہر دن ہم رات سوتے ہوئے موت کا استحضار ہے، اٹھے ہیں تو حیات پر شکر ہے، لیکن زبان پہ تو دعا جاری ہے۔ اگر نیک اور صالح آدمی ہے تو دعا پڑھ کے سو رہا ہے، اٹھا تو دعا پڑھ کے اٹھا ہے، لیکن اس کو یہ استحضار نہیں ہے کہ میں سویا ہوں تو کیسے، اٹھا ہوں تو کیسے، کتنی مصیبتوں سے بچا ہوں، یہ ساری چیزیں۔ تو شکر اگر ہم ادا کر سکیں تو شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے دربار کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، تو نے ہمیں صحت کی دولت سے مالا مال کیا، عزت کی دولت سے مالا مال کیا، یا اللہ ہم اپنی زندگی کو تیرے حوالے کرتے ہیں، جیسے تیری مرضی ہے، تیرا منشا ہے، ویسے ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو شکر آج ہمارے اندر نہیں ہے، چھوٹی سی اگر تبدیلی آ جائے تو فوراً ہم ناشکری میں اتر جاتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی ناقابل برداشت چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا شکر کیسے ہوتا تھا؟ جس میں ہم تڑپ سکتے ہیں، صبر کا دامن بھی ہم سے چھوٹ سکتا ہے، وہاں جا کے وہ شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، میرا بڑا ہی وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اب پوچھا گیا کہ یا اللہ یہ تو حضرت نوح تو وہ ہیں کہ 950 برس کے بعد بھی انگلیوں میں گنے جانے والے امتی آپ کے تیار ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 80-82 لوگ 950 برس کے بعد آپ کی بات کو مانے ہیں، اور آپ پر پتھراؤ کیا ہے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا، شکر کس بات پر؟ حضرت نوح علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر میری طرف پتھراؤ بھی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، پتھراؤ سے بس مسئلہ ختم ہو گیا، اس سے زیادہ ہوتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟
ایک اللہ والے سے جب بیمار تھے پوچھا گیا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بخار چڑھا ہوا ہے. تو آپ نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا بے مصیبت گرفتارم نہ کہ بے معصیت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایک بیماری میں مبتلا ہوا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا. تو شکر کی کیا شان ہے. اور پانچویں اور آخری چیز ہے موت ہمارے سامنے ہے. کتنوں کو ہم نے اپنے کندھے سے لے جا کے اتارا ہے لیکن عبرت نہیں ہے. ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے اعمال میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، ہمارے طور طریقے میں کوئی فکر تبدیلی نہیں آئی ہے. جیسے تھے ویسے ہی ہمارے معاملات بھی خراب ہے، ہمارا معاشرہ بھی خراب ہے، ساروں کے ساتھ ہماری روش بھی غلط ہے. اور موت دیکھتے ہوئے کبھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اکثر و ذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز جو ہے وہ موت ہے اور اس کو بار بار یاد کرو. آج ہم یاد تو کر رہے ہیں، حادثات تو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی سبق نہیں ہے. سبق اور عبرت آ جائیں تو آپ بتائیے کہ پانچوں چیزوں پر عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایمان کی نعمت کے ساتھ، ایمان کے خزانے کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والے بندے ہوں یا بندیاں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور ہم ان کی زندگیوں کو ایسی زندگی کے دوسرے دیکھیں تو رشک کرنے لگیں، دوسرے دیکھیں تو ان کی عزتوں پر، ان کے سکون پر دوسرے ہاتھ ملتے رہ جائیں. اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. ویسی زندگی دنیا میں دے دیں گے. جب دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں تو آخرت میں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک تو عطا فرمائے.